गुज़िश्ता ख़ुसूसन 2 हफ्तों में बलूचिस्तान में जो लोकल हमारा ट्रांसमिशन है बड़ी तेज़ी के साथ उसमें इजाफा हो रहा है और 88% हमारा जो है तनासुब है, रेशो है बलूचिस्तान में कोरोना के स्प्रेड का, लोकल ट्रांसमिशन। ये वो सूरत हाल है जिसको देखते हुए अमवात बलूचिस्तान में बढ़ रहे हैं। 21 हमारे लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे वो अब तक जाम बक हो चुके हैं और पहले हमारा जो रिकवरी रेट था वो 55% था। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वो डिक्लाइन की तरफ जाते जाते अब सिर्फ 15% रह गया है। ये वो तशवीशनाक फिगर्स हैं, ये वो परेशान कुन आदाद शुमार हैं, वो हालात हैं कि जिसको देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मजीद 2 हफ्तों के लिए बलूचिस्तान में जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड होगी और 19 मई तक जो है ये लॉकडाउन की कैफियत बरकरार रहेगी और एज इट इज बरकरार रहेगी। जो पहले एसओपीज जो तय हुए थे जिसके तहत एसेंशियल फूड आइटम्स, मेडिकल स्टोर्स, एग्रीकल्चर के कुछ सेक्टर्स जो आप जानते हैं, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, हार्वेस्टिंग के साथ मुंसलिक इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स और लेबर्स और पेजेंट्स, उनका काम लेकिन विद एसओपीज, हैवानात के चाराजात, परिंदों के दाना पानी, ये शॉप्स, सिर्फ खजूर की दुकानें और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक लेबर्स हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या वो शॉप्स हैं जिसमें रेत है, बजरी, ईंट, ये वो गोदाम, और इसके अलावा जो टायर पंक्चर के शॉप्स हैं और ऑटो वर्कशॉप्स हैं उसमें जो डेंटल के गैराज हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम शॉप्स बलूचिस्तान में वो बंद रहेंगे और इसी तरह एसेंशियल सर्विस डिलीवरी जो दफातर हैं चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, उनके अलावा तमाम जो है दफातर वो भी क्लोज्ड रहेंगे और स्कूल जो है वैसे फेडरल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है 31 मई तक वो बंद रहेंगे और यह फैसला भी किया गया है कि इस पर सख्ती से अमल दरामद होगा। वो लोग जो लॉकडाउन के इस फैसले की वायलेशन करेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पहले भी गिरफ्तारियां अमल में आई है, मैं आपके साथ डेटा शेयर करूंगा। मजीद हम इसलिए सख्ती करने पर मजबूर हैं कि आवाम ताउन नहीं कर रही और आवाम को वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का एक वाज़ेह पैगाम वो ये है कि अगर आवाम चाहते हैं या ताजरान बिरादरी चाहती है कि बलूचिस्तान में लॉकडाउन रिलैक्स हो या खत्म हो तो उसके लिए आवाम ताउन करें, घरों में रहें, आइसोलेशन के एसओपीज को फॉलो करें ताकि कोरोना का तदारुक हो, रोकथाम हो, कंट्रोल हो। अगर आवाम ताउन नहीं करती कोरोना बढ़ता जाएगा और एक्सटेंशन लॉकडाउन में बढ़ती जाएगी और सख्त से सख्त इकदाम करने पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट मजबूर होगी और हमारा मकसद नजर शुरू से यह है कि कोरोना का तदारुक भी हो और मामलात जिंदगी भी चल सके। इसलिए 5 सेक्टर हमने पहले रिलैक्स किए थे लेकिन उस पर हमारे अवाम जो है मुकम्मल ताउन नहीं कर रही, लिहाजा ये रिलैक्सेशन आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स हो सकता है अगर आवाम ने ताउन नहीं किया। और आवाम को पूरी दुनिया में जो एक प्रूविन जो स्ट्रेटजी, जो एक्सपेरिमेंट सामने आई है कोरोना को कम्बैट करते वो यही है कि आवाम घरों में बैठे, कोरोना खत्म हो। चाइना में, वुहान में जब लोग घरों में बैठ गए, कोरोना खत्म हुई तो वहां लॉकडाउन खत्म हुआ। जब तक कोरोना का मेडिसिन, वैक्सीनेशन नहीं आता, कोई इलाज नहीं आती, उस वक्त तक लॉकडाउन बरकरार रह सकता है अगर आवाम ने ताउन नहीं किया। अगर आवाम ताउन करती है, कोरोना का स्प्रेड कम होता है तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट को लॉकडाउन एक्सटेंशन का कोई शौक नहीं, इससे हमारी मैशियत को नुकसान हो रहा है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं आवाम से कि वो ये 19 मई तक मुकम्मल ताउन करें ताकि कोरोना कंट्रोल हो और उसके बाद इंशाअल्लाह जो डेटा है वो डेटा जो हमें सजेस्ट करेगा अगर उसमें कंट्रोल होती है ये कोरोना तो फिर इंशाअल्लाह एक्सटेंशन की शायद जरूरत भी ना पड़े या उसको रिलैक्स किया जाए। दूसरी बात यह है कि अब तक हमारे 2 पीसीआर मशीनें वो टेस्टिंग के लिए यूटिलाइज किए जा रहे थे। गुज़िश्ता 2-3 दिन से एक तो यह है कि उनको डिसइंफेक्ट किया गया, वो 2 महीने से 24 आवर रन पे थे जिसकी वजह से मशीन में भी जो है वो इश्यूज आ जाते हैं, उनको डिसइंफेक्ट किया गया और फिर
جو سٹاف ہے ہمارا جو 2 مہینے سے تک گیا تھا 24/7 جو کام کر رہے تھے, یہ ری شفلنگ میں تھوڑا سا ہمیں ڈیلے ریزلٹس کا جو ایشو سامنے آیا 2 دنوں سے, اس کا میں نے وضاحت کر لیا. مزید خوشخبری کی بات یہ ہے کہ بی ایم سی میں وینسڈے سے ہمارا ایک نیا لیبارٹری وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے, اور 400 سے 450 تک پر ڈے جو ٹیسٹنگ کیپسٹی ہے بلوچستان گورنمنٹ کا مزید اس میں اضافہ ہوگا. چونکہ ہمارے پاس ہسٹوریکل وی ٹی ایمز کی جو ہے ہمیشہ کمی رہی ہے, اور اس کمی کو بلوچستان گورنمنٹ کی خواہش تھی کہ فوری طور پہ اس کو حل کیا جائے. ہم نے پہلے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی گزارش کی کہ 50,000 پی سی آر کٹس ہمیں فراہم کریں. اس وقت تو فراہم نہیں ہو سکی, کم آئے وقتاً فوقتاً, ایک آئٹم آیا تو دوسرا نہیں آیا, کمپوننٹ پورے نہیں ہوئے. اب جو ہے بلوچستان میں کل این ڈی ایم ای کی طرف سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے 48,000 وی ٹی ایمز اور 45,000 اس میں سوابز ہیں, اور اسی طرح 43,000 جو پی سی آر کٹس ہیں آر این اے ایکسٹریکشن جس کو کہتے ہیں, اور ایمپلیفیکیشن جو ہے وہ 43,000 ہے. تو یہ آلریڈی ہمارے ساتھ 3,000 وی ٹی ایمز اویلیبل تھے. 14,976 پی سی آر کٹس جو ہے 2 ہفتے قبل بھی فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں بھجوائے تھے. اب انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو یہ اکوپمنٹس ہیں, جو انسٹرومنٹس ہیں, ٹیسٹنگ کٹس ہیں, اس کی جو قلت کا سامنا تھا اب وہ ہمیں نہیں رہے گا. فیڈرل گورنمنٹ نے مزید بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ مزید بھی ہمارے لیے وہ بھجوائیں گے. ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں خود بھی بلوچستان گورنمنٹ نے آرڈر پلیس کیے ہیں. تو یہ مشینیں بھی جو لیبز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا سٹیپ ہوگا وہ شیخ زید ہاسپٹل میں ہم نے آرڈر پلیس کیے ہیں پی سی آر مشین پروکیور کرنے کے, وہ آئیں گے. کچھ این ڈی ایم اے نے کمٹمنٹ کی ہے وہ بھجوائیں گے. شیخ زید میں بھی ہم انسٹال کریں گے ایک یہ مشینیں, اور وہاں پر ایک لیبارٹری اسٹیبلش ہو جائے گی. اور اسی طرح بلوچستان کے 4 دیگر ڈویژنز میں بھی نیکسٹ فیز میں وہ ہم پلان کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے 12 جو ویرولوجسٹ ہیں, بایولوجسٹ ہیں, مائکرو بایولوجسٹ, اور جو مالیکولر بایولوجسٹ ہے, ان کی پوسٹیں ہم نے کریٹ کیے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی جو سروسز ہیں ہمیں ان سیکٹرز میں درکار ہیں. اب تک میں صرف یہ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں, یہ کل رات سے یعنی آپ کہہ لیں کہ صبح سے اب تک جو میرے پاس آئے ہیں 588 مزید جو ہے ٹیسٹ کے رپورٹ جو ہے میرے پاس میں نے وصول کیے ہیں, جس میں 160 پازیٹیو آئے ہیں. اور یہ 160 پازیٹیو اس میں کچھ ریپیٹ بھی ہیں. وہ ممکن ہے کہ اس کو ابھی وہ دیکھ رہے ہیں, جو ریپیٹ پہ ہوں گے ان کو وہ واپس ڈیلیٹ کریں گے, وہ اس کو اس سے ایکسکلوڈ کریں گے. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو لیبز ہیں وہ فنکشنل ہیں. 588 دیکھیں آپ کے پاس ابھی ریزلٹ آ گئے ہیں, اور اس میں 160, اور اس کے علاوہ رینڈم ٹیسٹنگ کا جو ہم نے آغاز کیا تھا کوئٹہ میں, اس کے تحت 511 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا چکے ہیں, جن میں 312 کے نتائج آ چکے ہیں, اور اس میں 41 وہ پازیٹیو ہیں, اور باقی جو ہے جو ریزلٹس ہیں وی آر ویٹنگ فار دیٹ. اسی طرح جو ہمارے لوگ لاک ڈاؤن میں بے روزگار ہوئے, ان کی معیشت متاثر ہوئی, اس کے لیے بلوچستان گورنمنٹ نے 76 کروڑ 50 لاکھ روپے ریلیز کیے ان کے راشن کے لیے. 1,53,000 فیملیز میں وہ راشن ہم تقسیم کر رہے ہیں. 80% حمل مکمل ہو چکا ہے. احساس پروگرام کے تحت بھی تقریباً کیٹیگری 1, 2, 3 کا جو 12,000 روپیہ پر ہیڈ جو ڈسپرسمنٹ وہ کر رہے ہیں, وہ سلسلہ وہ بھی جاری و ساری ہے. اور اس کے ساتھ بلوچستان گورنمنٹ نے جو لو انکم لوگ ہیں ان کے لیے قرض اسنا کا ایک اسکیم شروع کیا ہے اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے, جس کے تحت ہم نے 55 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے ہیں, جس میں 10 سے 20,000 روپے وہ لو انکم لوگ جن کی معیشت متاثر ہوئی ہے ان کو بلا سود یہ قرضہ ہم فراہم کر رہے ہیں. آسان اس کا طریقہ کار ہے, آسان اقساط ہیں. 500 روپے پر منتھ انہیں پے کرنا ہوگا واپس. تو مزید بھی لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو ہم ایکسٹینشن کر رہے ہیں, لوگوں کی جو معیشت متاثر ہوگی, ظاہر ہے بلوچستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ہمارا کمٹمنٹ ہے, اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے.
ان کے لیے سیکنڈ فیز میں انشاءاللہ مزید بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیف جو ہے کیسے فراہم کیا جا سکے. بہت شکریہ. دو سوالات ہیں سر کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کرتے جا رہے ہیں آپ لوگ, اور شہر کی صورتحال یہ ہے کہ کہیں پر لاک ڈاؤن نظر نہیں آ رہا ہے اور نہ اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے انتظامیہ, پولیس اور دیگر فورسز کی جانب سے. دوسرا سوال سر یہ کہ ہمارے اپنے کولیگ سے, اب اپنے دوست سے ہمارے میڈیا کے 27 تاریخ کو اور 26 تاریخ کو, 22 تاریخ کو اور 25 تاریخ کو سیمپل لیے گئے ٹیسٹ کے لیے. رزلٹ ہمیں آتا ہے 3 تاریخ کو اور 4 تاریخ کو, اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پازیٹیو ہے. اس میں 14 دن تو ویسے ہی وہ کوارنٹین اس طرح سے گزار دیے کہ آفس میں, گھر میں, بازاروں میں گزار دیا, اور خدا نہ خاصہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے متاثر کر دیا. اپنی کمزوریاں, اپنی ناکامیاں کیوں آپ لوگ عوام سے چھپا رہے ہیں؟ جہاں پہ آپ لوگ کی ناکامیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں وہ بھی عوام کو بتائیں. اور یہ کیا مذاق ہے کہ لاک ڈاؤن پر جو توسیع کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے مگر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, دکانیں تمام کھلی ہوئی. جی, عمل درآمد جو ہے ہم نے کوشش کیا پبلک کو بڑے پیار سے ہم سمجھا پائیں, اور اس بات پہ ہمیں خوشی ہے کہ ہماری پبلک بہت حد تک جو ہے اویئر ہو چکی ہے اور ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ, خصوصاً جب ہم نے ریلیکسیشن کا فیصلہ کیا 5 سیکٹر, اس سے قبل معاملہ بالکل ٹھیک تھا. 80% آپ کے لوگ تعاون کرنے پہ آمادہ تھے. اس ریلیکسیشن کے بعد لوگ جو ایک ریلیکس مائنڈ سیٹ میں جانا شروع ہو گیا اور ان کو یہ لگنا شروع ہوا کہ شاید کورونا کا خطرہ ٹل گیا ہے. اس کی وجہ سے وہ باہر نکلنا انہوں نے شروع کیا, اور انہوں نے جب تعاون نہیں کیا تو پھر ہم نے لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کر دیا فردر. اب جن لوگوں نے وائلیٹ کیا گزشتہ چند دنوں میں 188 کی وائلیشن, جنہوں نے ڈس اوبے کیا ہے ان ڈیسیشنز کو, 164 ایسے لوگ ہم نے اریسٹ کیے. وہ ڈبل سواری پہ موٹر سائیکل یا 3 لوگ بٹھا کے جو ایس او پیز کی جو وائلیشن ہے, اس طرح کے 4574 لوگ اپریل میں جو ہے صرف ہم نے وہ اریسٹ بھی کیے ہیں, ان کو چالان بھی کیے. 4691 گاڑیاں ان کو چالان کیا گیا ہے, اور 373 شاپس ان کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے, اور مزید بھی جو ہے ہم اس پہ سختی کریں گے. دوسرا آپ نے جو کہا کہ ٹیسٹ, میں نے پہلے ذکر کیا, دیکھیں بلوچستان میں جتنے بھی ٹیسٹ کورونا کے کنڈکٹ ہو رہے ہیں صرف بلوچستان گورنمنٹ کر رہی ہے. فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل ہے اور ایک آپ کا موبائل لیب ہے جو تفتان میں پارک ہے. پرائیویٹ ایک بھی لیبارٹری نہیں ہے. سندھ ہے, پنجاب ہے, کے پی کے ہے, ان کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ ان کے پرائیویٹ جو لیبارٹریز ہیں وہ بھی اس برڈن کو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ کے اوپر پورے بلوچستان کے 1.25 کروڑ عوام کا برڈن ہے ان ٹرمز آف ٹیسٹنگ. اس کی وجہ سے ہمیں ایشوز آ رہے ہیں. ابھی بھی 2000 مزید جو آپ کے ریزلٹس ہیں وہ اویٹنگ ہے, انہوں نے آنے ہیں. پی سی آر مشینیں ہم بڑھا رہے ہیں, ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آرڈر پلیس کیے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کی, کچھ آ رہے ہیں کچھ آئے ہیں. اب ویرولوجسٹ کے ہم مائکرو بایولوجسٹ ہیں اور جو مالیکولر بایولوجسٹ ہیں, ہم نے 12 پوسٹیں کریٹ کی ہیں, دیکھتے ہیں کہ کتنے ایکسپرٹ آتے ہیں. ایشوز ہمیں یہ بھی آ رہے ہیں, ایک طرف مشین, دوسرا ہیومن ریسورس, یہ بھی ایشوز ہیں سارے. اور پرائیویٹ لیبارٹریز کو ہم بغیر ایس او پی کے الاؤ کریں گے, وہ ٹیسٹ صحیح کرتے ہیں نہیں کرتے, لوگوں کو صحیح پیسے چارج کریں گے یا ظلم کریں گے, کیا کریں گے. ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم بلوچستان کے عوام کے وسیع تر مفاد میں یہ ہم میجرز لے رہے ہیں. اور ایک آدھ دن میں نے پہلے ہی اسی لیے ذکر کیا کہ وہ ڈس انفیکٹ کرنا تھا مشین کو, پی سی آر مشین کو, اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. انشاءاللہ مزید ڈیلے نہیں ہوگا. وینسڈے سے جو ہے نیا آپ کا بی ایم سی میں بھی لیبارٹری اسٹیبلش ہو رہا ہے, اور یہ انشاءاللہ رفتار جو ہے ٹیسٹنگ کی بڑھ جائے گی. وہ انشاءاللہ اس ایکسٹینشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ قرنطینہ میں جاتے ہیں. ابھی ہم نے صرف جو ہے نا ان کو ایگزورٹ کیا ہے, تاکید کی ہے, گزارشات کیے ہیں, اور یہ جو عمل ہے, یہ جو سلسلہ ہے تاکید کرنے کا, اب وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ایکسٹینشن کے ساتھ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے, اب عوام سے ہم گزارش بھی کر رہے ہیں اور سختی بھی کریں گے. کون سی ٹیسٹنگ کیپیسٹی؟ ہماری جو پورے بلوچستان میں
वो जो लैब है हमारा मोबाइल लैब तफ्तान के साथ मिलके मैक्सिमम 800 है, लेकिन 800 हुए नहीं। ये एक कंफ्यूजन, अच्छा आपने ये सवाल पूछा। 800 का ये मतलब है कि हमारे पास लोड शेडिंग ना हो, ह्यूमन रिसोर्स मुकम्मल मौजूद हो, किट्स मौजूद हो, इस सारे कुछ अवेलेबिलिटी के बाद जो मैक्सिमम तफ्तान के साथ मिलके हम जो टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, दैट्स 800, नॉट पर डे 800। अब तक पर डे 800 नहीं हुए, मैक्सिमम 350 से 400 तक हम गए हैं। कभी हमें वीटीएम की कमी का सामना रहा है, कहीं स्वाब का कमी का सामना रहा है, कभी पीसीआर किट्स की कमी का सामना रहा है, इस वजह से ये नहीं हुआ पूरा। अभी जो हमारा लैब स्टैब्लिश हो रहा है उसमें 2.5 घंटे में 96 टेस्ट रन कर सकते हैं हम सैंपल्स पर 2.5 आवर्स। तो उसमें इंशाल्लाह कोई 400 से ज्यादा टेस्ट हम मजीद जो है वहां पर आप कंडक्ट कर सकेंगे। ये एक कंफ्यूजन अक्सर मुझे सोशल मीडिया पे भी लोग टैग करते हैं, वो 800 की हमारी कैपेसिटी है कि तमाम जो उसके जो ह्यूमन रिसोर्स प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट सारे अवेलेबल हो तो 800 हम कर सकते हैं। लेकिन शाहवानी साहब, डीसी साहब तो हमेशा ये कह रहे थे 600 रोजाना टेस्ट किए जा रहे हैं, उनका ये मौके होता है। सर सीजीए के सामने भी उन्होंने ये बात सामने रखी, सीजीए के सामने जो केस चल रहा था यही फिगर। सर देखें, और है अभी मैंने आपको जो रिजल्ट दिए वो 588 के दिया है, अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें 160 जो मैंने पॉजिटिव बताया, 588 विच इज क्लोजर टू 600। अब मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं, कभी 200 भी हो जाता है। अब कल 271 आए थे गालिबन, परसों भी कोई 200-250 आए थे। वो एक एवरेज मैं आपको 400 मोहतात एवरेज बता रहा हूं, वरना कभी 588 भी हो जाते हैं, कभी 400 हो जाते हैं, कभी 500 भी हो जाते हैं। 12 मार्च को एक दिन में जब हमें किट्स मिले, 16 मार्च को रात 12 बजे मेरे थे ये किट्स 500, हमने 500 के 500 सैंपल जो है रन पे लगा दिए मशीन में, और 24 घंटे में 500 टेस्ट के नताज हमारे सामने आ गए थे। उस वक्त चूंकि लोड कम था, अब लोड ज्यादा है। ये क्वालिटी की टेस्टिंग क्वालिटी इशू ग्लोबली है, उसमें जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट बताते हैं कि इसकी जो ऑथेंटिसिटी जो रेट है परसेंट है वो 80% है या 82% है। अब मुकम्मल 100% का कोई दुनिया में नहीं बता रहा। तो जाहिर है ये मशीनें भी वहीं से आ रही हैं, इनके इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, जितने आइटम्स है, कंपोनेंट्स हैं। अभी हमारे पाकिस्तान में उन्होंने कहा है, फवाद चौधरी साहब अल्लाह करे कामयाब हो, कि उन्होंने कहा कि हम अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये तो बहरहाल एक ग्लोबल इशू है, जो परसेंटेज उन्होंने तय किया है बस हम भी उसी पे इत्तेफाक कर रहे हैं।